اچھا، ایک سوال ہے جو اسی مضمون کے تسلسل میں کہ کیا حدیث شریف میں یہ لکھا ہے کہ امام مہدی صلیب کو توڑ دیں گے؟ امام مہدی کے متعلق نہیں لکھا، آنے والے مسیح کے متعلق جس نے نازل ہونا ہے اس کے متعلق لکھا ہے کہ مسیح نازل ہوگا تو صلیب کو توڑے گا۔ اب بڑی زبردست باتیں آپ کے پاس سے گزرتی ہیں، ہمارا بند نہیں ہو رہا ہے۔ لکھا یہ ہے کہ مسیح موعود جو نازل ہوگا وہ صلیب کو توڑے گا۔ تو جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا وہ سارا مضمون اس سے پہلے بحث گزر چکی ہے، تمثیلی ہے، یعنی صلیب سے مراد ظاہری صلیب نہیں، جس طرح گدھے سے مراد ظاہری گدھا نہیں۔ اس لیے ہمارا اور دوسرے علماء کا یہ اختلاف ہے بنیادی۔ باقی علماء کہتے ہیں کہ دجال بھی کانا دیو آئے اور ساری دنیا کو تباہ کرے تب جا کر مسیح نازل ہوگا، یعنی ابھی کافی نہیں ہوئی، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اور گدھا بھی سچ مچ تو آئے آٹھ کھانے والا اور پیٹ میں سواریوں کو بٹھانے والا تب جا کے ہوگا۔ اس کی تو وہی مثال ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادا ناچے، نہ اس قسم کا گدھا آئے نہ اس قسم کا کانا آئے اور نہ کوئی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آ کے بیٹھے امام تم یوں کرو اور یوں نہ کرو۔ اس لیے یہ فرضی قصے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ تمثیلی کلام ہے، اور تمثیلی کلام جو نہیں مانتے وہ یہ بھی ساتھ مانتے ہیں کہ مسیح آ کر بیلوں میں گھس جائے گا اور ساری دنیا کے ظاہری سور مارے گا۔ عجیب نبی ہے، ہمارے ہاں تو وہ مسلی مارتے ہیں سور، اور کبھی کسی نبی کے سور خدا نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ مسیح کو بیچارے کو اس عمر میں کہ 1985 سال تو ہو ہی چکے ہیں، 84 سال، پتہ نہیں کب اترتا ہے، اس کو جنگلوں میں بھیج دیا کہ جا کے سور مارو اور کسی سے نہیں مکتے۔ اور پھر صلیب ظاہری توڑے گا۔ کیا تصور ہے نبوت کا؟ قرآن سے تو دیکھیے کبھی ایسے نبی آئے ہیں تماشے؟ قرآن کیسے نبیوں پر ذکر فرماتا ہے؟ وہ روحانی معنوں میں سوروں سے ٹکر لینے والے لوگ، وہ ایسی قوموں سے مقابلہ کرتے ہیں جن کے متعلق قرآن فرماتا ہے ہم نے ان کو سور اور بندر بنا دیا۔ وہاں بھی ہم ظاہری معنی نہیں مانتے، یہ بھی کہانیاں ہیں، اس کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ کبھی کوئی انسان سچ مچ کا بندر بناؤ اور سور بناؤ۔ کلام الہی کا ترجمہ کلام الہی کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ مراد کیا ہے جہاں قرآن کہتا ہے سور بنا دیا؟ مراد یہ ہے کہ تمہاری صفات اتنی گندی ہو گئی کہ خدا کے نزدیک تم انسانیت کے درجے سے گر گئے۔ ایک درجہ تھا انسان سے کم ہو کر نقال بن گئے، انسان کے شکل صورت انسانوں والی بنا لی نقالی میں، لیکن اندر انسانیت نہیں۔ اس درجے کا نام ہے بندر۔ بندر بھی تو دگڑگی کے اوپر ناشتا ہوا دلہا بن جاتا ہے، بیاہ شادی مچاتا ہے، ٹوپی پہنی ہوتی ہے، سوٹ بوٹ پہنا ہوتا ہے، انسان تو نہیں بن جاتا، نقل اتارتا ہے۔ وہ کلام الہی معنی رکھتا ہے، کوئی بڑی بوڑھی کی جہلانہ کہانی نہیں ہے یہ کلام الہی۔ اس لیے ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے کہ ظاہری سلیبوں کو توڑتا پھرے گا۔ مراد کیا ہے؟ مذہب عیسائیت کی جان توڑ دے گا، صلیب کو توڑے گا، ان کی کمر توڑ دے گا، ایسی مضبوط دلائل سے ان کا مقابلہ کرے گا کہ ان کے لیے مقابلے کی طاقت نہیں رہے گی۔ اور حضرت مرزا صاحب نے جب یہ اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی روح سے بھی مر چکے ہیں، بائبل کی روح سے بھی مر چکے ہیں، اور عیسائیوں کو چیلنج کیا، آج بھی ہم کر رہے ہیں، اور تمہاری تاریخ کی روح سے بھی مر چکے ہیں، تمہاری سائنس کی روح سے بھی مر چکے ہیں۔ اب بتائیے صلیب کہاں باقی رہی؟ وہ صلیب ٹوٹ گئی جس نے مسیح کو توڑنے کا دعویٰ کیا تھا، یا مسیح ٹوٹتا یا صلیب ٹوٹتی۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا کہ مسیح صلیب سے زندہ اترا ہے اور خدا کا بیٹا نہیں ہے تو صلیب کو توڑ دیا، یہی مانے۔ بس ہمارے عقیدے کے مطابق مسیح وہ نہیں ہے جو جنگلوں میں جا کے سور مارے گا اور ظاہری صلیبیں توڑتا پھرے گا، یہ تماشا نہ ہو سکتا تھا، نہ ہوا ہے کبھی، بلکہ مانوی لحاظ سے اس نے ان باتوں کو پورا کیا ہے۔